گزشتہ آیات میں منافقین کے قول اور فعل سے، ان کے قول اور عمل سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا گیا تھا کہ مسلمان کافروں جیسے، کوئی بھی مسلمان کافروں جیسا، منافقوں جیسا کوئی عمل اختیار نہ کرے، نہ کسی عمل، عبادات ہوں، معاملات ہوں یا معاشرت ہوں، کسی بھی درجے میں کفار کی پیروی وہ نقصان ہی کا ذریعہ ہے، اس میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور دوسری چیز اس کا ذکر تھا کہ منافقین کا وہ قول یہ تھا، منافقین ایمان والوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہ جاتے، گھر میں ٹھہر جاتے، سفر پر نہ جاتے، میدان میں جہاد میں نہ جاتے، تو یہ کیا ہو جاتے؟ بچ جاتے، یہ کیا ہو جاتے؟ زندہ رہتے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے اور زندگی کا جو ہے وہ کسے کہتے ہیں نا، انجوائے کرتے اپنی زندگی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو وہ اس بات کے اوپر ان کو ملامت کرتے تھے کہ اگر ہماری بات مانتے، گھر میں رکتے تو بچ جاتے، مارے نہ جاتے، قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے، منافقین کے اس قول اور فعل سے اہل ایمان کو بالکلیہ ان کے دل اور دماغ صاف کر دیے تھے۔ واللہ یحیی و یمیت، مارنا، زندہ کرنا، یہ کس کے اختیارات ہیں؟ اللہ کے اختیار ہیں، اور اس مرنے یا نہ مرنے کا جو رشتہ تعلق ہے وہ گھر میں رہنے یا میدان میں نکلنے سے نہیں ہے۔ موت تو اللہ کا ایک حکم ہے، امر ہے، جب اللہ امر دیتے ہیں کن تو وہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ بندہ 7 پردوں میں ہو، 7 قلعوں کے اندر محفوظ ہو، جب موت کا حکم آتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق سفر سے یا جہاد سے نہیں ہے، وہ پیچھے ہم نے پڑھ لی تھی اس کا بات۔ تو موت و حیات یہ مقدرات کی تقدیر کے وہ فیصلے ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے، اور ہر حال میں موت بھی آنی ہے۔ اور دوسری چیز آج کی آیت میں اس کا خلاصہ آ رہا ہے کہ موت بھی یقینی ہے، اور موت کے بعد پھر اللہ کے حضور پیش ہونا، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا، یہ دونوں باتیں یقینی ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی نہ بچ سکتا ہے اور نہ اس سے بھاگ سکتا ہے۔ اگر وہ زندگی میں سمجھتا ہے کہ کچھ دن رہ جائے گا تو وہ اس کی تقدیر کی وجہ سے رہ جائے گا، لیکن پھر بھی بہرحال اس کو آخر میں نتیجتاً اللہ کی طرف لوٹ کر ضرور بضرور جانا ہے، اس سے کوئی راہ فرار کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو ہمیشہ زندگی ہو سکتی۔ تو اب اگلے آیت میں جو آج کی آیات ہیں اس میں مسلمانوں کو پیچھے ان کا نظریہ بنایا تھا، عقیدہ، کہ موت اور حیات کے متعلق تمہارا نظریہ کیا ہو، اور آج کے اس میں عبادات، جو اس کی عقیدے اور نظریے سے آگے بڑھ کر عمل کی ترغیب دی ہے کہ نظریہ عقیدہ صحیح کرو، اور پھر اللہ کا جب حکم آئے تو اللہ کے حکم کے لیے کیا ہو جاؤ، نکل کھڑے ہو، جان کی قربانی بظاہر دینی پڑے تو دے دو، اور اس کے لیے تمہیں جب جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم کیا کرو، جہاد کے لیے نکل جاؤ، اور موت اور حیات اور اس چیزوں کے گمان میں نہ پڑو کہ گھر رہو گے تو بچ جاؤ گے، وہاں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اب ان آیات کو، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، مثال ہمیں کوئی کہتے ہیں یار یہ ہو گیا تو فلاں ہو جائے گا، اگر ہو گیا تو، اگر ہو گیا تو، آگے اس کا جواب، اس تو کا جواب جو ہم کہتے ہیں نا عموماً، اَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، جو یقینی ہے کہ وہاں مرو یا یہاں مرو، مرنا بہرحال ہے، تو اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا گھر میں مر جاؤ تو لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی طرف سے ملنے والی جو اللہ کے پاس مغفرت اور رحمت ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ اس آیت کو آپ سمجھے۔ مثال آج وہ مرنا تھا، اس کو اگر جہاد میں جاتا تو آج مر گئے کچھ لوگ، اور یہ اس میں رہ گیا، پیچھے رہ کر اس نے کیا کیا، کچھ مال کمایا، اس نے کیا کر لیا، کچھ مال کما لیا، کچھ مال جمع کر لیا اور اسے استعمال کر لیا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کی راہ میں مارے گئے یا اللہ کی راہ میں مر گئے تو پھر اللہ کی طرف سے ایمان کے بدلے میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ اس بچ کر جو نفع تم دنیا سے اٹھاؤ گے اس سے بہت بہتر ہے، اس سے کیا ہے،
بہت بہتر ہے۔ اور جو کافر موت سے اور اس چیزوں سے بھاگتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ انہیں دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت کی بنا پر، مال کی محبت کی بنا پر وہ مرنے سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈرتے اور گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ پھر ہم سے کیا ہو جائے گی؟ دنیا چھوٹ جائے گی۔ آخرت کے اس کے فائدے کا تو یقین ہی نہیں ہے نا کہ آگے بھی کوئی فائدہ ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی کمائی ہے، بس یہی دنیا کی ہے، تو ورنہ پھر میں تو ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو میں کیا ہوں؟ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھنے کے لیے جو آگے اللہ نے رکھا ہے وہ اس دیکھنے سے، بولے نا یہاں کے دیکھنے سے وہاں جو کچھ رکھا ہے اس کا دیکھنا بہت بہتر ہے۔ سمجھے بات؟ تو جو اگر تم اللہ کی راہ میں مارے گئے یا مر گئے اور پھر تم اللہ کے پاس چلے گئے، جو تم نے جانا ہی جانا ہے، مرنا بھی بہرحال ہے، تو پھر اس کے بعد تم اگر اللہ کی جو چیز موجود ہے اس کی تمنا کرو تو وہ کیا ہے؟ بہت اچھی ہے۔ اور اللہ کے پاس کیا ہے؟ انعام ہے، رحمت ہے، خاص رحمت ہے، اور اللہ کی وہ رحمت جسے میسر آ جائے گی اسے دنیا کی، آخرت کی ہر نعمت کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ کے پاس مغفرت ہے اور وہ خاص رحمت ہے جو پیچھے ہم نے اس کا ذکر پڑھا تھا۔ تو یہ جو کافر لوگ بچ کے پیچھے رہ جاتے ہیں تو دنیا سے محبت ہے، دنیا کا کچھ مال ان کو مل جاتا ہے، دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ جوان تھے تو بوڑھے ہو جائیں گے، بچے اور شادی دیکھ لیں گے، بس اتنا ہی ہوگا، تھوڑا سا مال دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو کچھ دنیا میں وہ دیکھیں گے اور وہ جو ایمان والے آگے دیکھیں گے، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے وہ جو لوگ یہ جمع کر رہے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو مومن کو ملے گا قتل ہو جانے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد یا موت کے بعد۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور دوسری بات کہ اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو پھر لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ضرور بالضرور تم اللہ ہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ تم کس کے پاس لے جائے جاؤ گے؟ تمہارا حشر، تمہارا جمع، تمہارا جانا وہ اللہ کے پاس ہوگا، اور اللہ سے بہترین مطلوب اور مقصود اور اس سے زیادہ احسن کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تم زیادہ سے زیادہ مر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے، اور اللہ سے ملاقات ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑی خوشی کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس کی تمنا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ ملاقات کا شوق ہر ایک مومن کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے جو ہے مالک سے وہ کیا کرے؟ آمنا سامنا کرے، اس سے ملاقات کا شرف حاصل کرے۔ تو بہرحال قتل ہوں یا مر جائیں، شہید ہو جائے میدان جہاد میں یا گھروں میں، دونوں کو، سب کو کہاں جمع ہونا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ جو آیت ہے یہ بڑی کمال کی آیت ہے۔ کمال کی اس طرح کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم بار بار صحابہ کی جماعت کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں نا، اس نے آیت کو کہیں اپنی یادداشت میں، اپنی ڈائریوں میں لکھا کریں، نشان لگایا کریں، وہ آیات جو اللہ نے خاص الخاص اپنے لطف و کرم کی نظیر مثال اور پیش کی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ بھی لطف و کرم کا معاملہ کریں، عفو اور درگزر کا معاملہ کریں۔ سفارش کی ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی، کیا کی ہے؟ اپنے نبی سے اللہ نے سفارش کی ہے کہ اپنے ان امتیوں سے، میرے ان بندوں سے، صحابہ کی اس جماعت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تم نے عفو، درگزر اور لطف اور کرم کا معاملہ کرنا ہے۔ کون سفارش کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس جماعت، پیچھے اللہ نے خود اپنی طرف سے اعلان کر دیا، لقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ عفا عنکم، عفا اللہ عنہم، دونوں طرح سے ان کو اعلان کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے ان تمام احد والوں کو کیا کر دیا؟ پھر اللہ کہتے ہیں میں نے تو معاف کر دیا، اے میرے پیغمبر آپ بھی انہیں کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ صرف معاف ہی نہ کریں بلکہ ان کے لیے بخشش کا، اللہ سے مغفرت کا سوال بھی کیجئے ساتھ۔ میری آپ سے میں سفارش اور آپ مجھ سے سفارش کریں کہ میں ان کی بخشش اور مغفرت اور زیادہ کر دوں۔ کیسا لطف کی بات ہے یا نہیں؟ ایسی سفارش دونوں طرف سے، اللہ سفارش کر رہے ہیں کہ میں نے معاف کیا، آپ بھی کیا کریں؟ معاف بھی کریں، اور معافی کے ساتھ لطف اور کرم کا معاملہ۔ اچھا، یہ معافی کا کیوں کہا گیا؟ گزشتہ آپ کو ذہن میں یاد ہے
اللہ نے کہا تم نے نبی کو تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کے بدلے میں تمہیں بھی تکلیف ملی، تمہیں بھی غم پہنچا۔ تو بظاہر یہ تھا کہ وہ انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک اس بات کی اجتہادی خطا کے طور پر بھی حضور کو تکلیف تو دی تھی، تو ہو سکتا ہے حضور ان کو سختی سے ڈانٹتے، اس پر تنبیہ کرتے، اور کر بھی سکتے تھے، اور کرنا حق بھی بنتا تھا نا۔ آپ کی وہ سب کے سب آپ کے مریدین، آپ کے محبت کرنے والے تھے، اور انہوں نے ایک خطا ہوئی اور اس خطا پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا بنتا تھا، لیکن اللہ نے پہلے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، آپ نے بھی انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، انہیں معاف کر دیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ انہیں اس کی تنبیہ کریں، اس پر سزا بھی دیں کہ آپ کی بات انہوں نے پوری طرح عمل نہیں کیا، تو اس کے بدلے میں بنتا تو تھا کہ آپ ان کو ڈانٹے، لیکن ڈانٹیے گا۔ کیا کمال کی محبت ہے، کتنی کمال کی محبت ہے اللہ کی۔ سفارش کر رہے ہیں نبی، آپ بھی انہیں کچھ نہ کہیے گا، ان کی دل جوئی کیجئے گا، وہ پہلے ہی غمگین ہیں، انہیں غم پہنچ چکا ہے، اب آپ اور ان کو کوئی تکلیف کی بات نہ کیجئے گا، صرف اور صرف آپ کی بات دل جوئی کی ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، اس آیت کے ساتھ بھی تھوڑی سی آ جائے گی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو کہا جاتا ہے نا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ وہ پورے کا پورا قرآن ہے۔ تو اخلاق کا عملی نمونہ جو صحابہ کے ساتھ عملی طور پر پیش آنا تھا، وہ اللہ نے اپنی سفارش سے پہلے ہی بیان کر دیا، آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اور پہلی کتابوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان ہوئی کہ آپ کیا کرنے والے ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرنے والا ہوگا، آپ اس کے ساتھ پھر بھی کیا کرنے والے ہوں گے، بھلائی کرنے والے ہوں گے، اس کی برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے دینے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ نے سفارش بھی کی دونوں طرح، صحابہ کی شان بھی بلند کی اور حضور کی بھی تعریف اور توصیف کی۔ آپ تو ہیں ہی معاف کرنے والے، آپ تو ہیں ہی نرم خو۔ یہ جو آیت ہے بڑی عجیب سی، اللہ نے پہلے ان کی تعریف کی ہے، آپ تو بڑے نرم مزاج ہیں، آپ تو بڑے رقیق القلب ہیں، تو ان کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ، آپ تو ویسے ہی ان صفات کے حامل ہیں، لیکن اس میں اور اضافہ کیجئے، اس میں ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی آیت؟ اب دیکھیے نیچے اس آیت کو، اب اس میں پوری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت کے سبب، اور یہ جو اوصاف اور اخلاق حضور کے تھے وہ کس کی وجہ سے تھے؟ رحمتم من اللہ، کس کی وجہ سے تھے؟ فَبِرَحْمَةٍ من اللہ، اللہ کی رحمت کے سبب تھے۔ یہ حضور کی کوئی بھی ذاتی اوصاف نہیں تھے، بلکہ کس کی طرف سے تھے؟ سب کا سب اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں تھی۔ تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے سبب ہی لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہوئے، آپ ان کے لیے کیا ہوئے؟ نرم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ان کے لیے سخت ہو جاتے، تند مزاج ہو جاتے، سخت مزاج ہو جاتے، غلیظ القلبی، اور سخت طبیعت کے، سخت دل کے مالک ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب آپ کے ارد گرد سے کیا ہو جاتے؟ منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے، چلے جاتے۔ اب دیکھیں اللہ نے حضور کی تعریف کی ہے، آپ بہت نرم ہیں، آپ بہت نرم دل ہیں، اور آپ کی اس نرمی نے ہی ان صحابہ کو پروانوں کی طرح آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ چمٹایا ہوا ہے۔ اگر آپ ایسے نہ ہوتے تو یہ سب کے سب آپ سے کیا ہو جاتے؟ دور ہو جاتے، آپ سے منتشر ہو جاتے، کبھی آپ سے اتنی قربت اور فائدہ حاصل نہ کر سکتے۔ اگر آپ سخت مزاج ہو جاتے تو اللہ نے تعریف بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ سفارش بھی کی ہے۔ آپ تو ویسے ہی ایسی اوصاف کے مالک ہیں، اتنے نرم ہیں، اس کی وجہ سے تو یہ صحابہ آپ پر جان دیتے ہیں۔ تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ بھی ان کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے، آپ کا حق تھا، انہوں نے آپ کی بات میں وہ کی اور اس کی وجہ سے نقصان ہوا، آپ کے ساتھیوں میں کئی شہید ہوئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پھر ان کے لیے مغفرت بھی طلب کیجئے۔ تو مغفرت کس سے طلب کی جاتی ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، یعنی اللہ سے سفارش آپ کریں۔ اللہ ان کی سفارش کر رہے ہیں، فاعفو، ان کو معاف کر دیں، اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کیا کیجئے؟ ان لوگوں کے جو میرے محبوب ہیں، آپ کے بھی محبوب ہیں، ان کی سفارش کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے لیے
استغفار کیجئے، بخشش طلب کیجئے کہ اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اب جو معاملہ ہوا اس میں جو نقصان ہوا تو اس میں ان کو مشورے سے باہر نہیں کرنا۔ عمومی دنیا بھی ہو سکتا ہے، اگر مثال جنگی حالات میں جنگی مشاورت چل رہی ہو اور اس میں اگر کوئی نقصان یا غلطی ہوتی ہے تو عمومی کیا ہوتا ہے قاعدہ کہ اس بندے کو جنگ کے مشوروں سے کیا کر دو، باہر کر دو، یہ جنگ کے اس کے لائق، اللہ نے کہا یہ لائق ہیں۔ یہاں جو کچھ ہوا وہ اللہ کی ایک اور تقدیر تھی جس کو اللہ نے نافذ کرنا ہی کرنا تھا۔ آپ ان سے مشورہ ختم نہیں کریں گے، ان کے بعد آج کے بعد بھی ان سے مشورہ بھی کریں، جنگی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں۔ مشورہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ وحی آ جاتی اس میں مشورے کی کوئی ضرورت، وہ براہ راست حکم قطعی ہے، نص ہے، حکم ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی یا رائے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ دوسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود کامل العقل تھی۔ کیا تھی؟ کامل العقل، آپ کو مشوروں کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ سے بہترین علم، بہترین دانش کسی کے پاس نہیں تھی۔ ٹھیک ہوگی اتنی بات؟ دو نظریے، ایک یہ پہلی بات جو میں نے کہی کہ اللہ کا جو حکم آ گیا اس میں تو مشورے کی قطعاً اجازت ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ کامل العقل، کامل الفہم کا ہر چیز کے لحاظ سے کیا تھے؟ کامل تھے، مگر حضور کو جو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے مشورہ کریں، یعنی ان کو مشورہ کرنا سکھائیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ان معاملات میں جن میں کوئی نص نہیں ہے، دنیاوی معاملات ہیں، ان میں کیا کریں؟ ان سے مشورہ کریں، ان سے کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو حکم ہے، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ آپ ان سے کیا کریں؟ مشورہ کریں، ان سے کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن عمومی یہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں، جو بھی مشاورتی کمیٹی تھی یا جو بھی اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سردار نامزد کیا ہوا تھا اور ان سے مشورہ کرتے تھے، تو سبھی کا حکم ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے۔ حضرت ابو بکر حضور کے دائیں ہوتے تھے، حضرت عمر حضور کے بائیں۔ جب اللہ کے نبی کا اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر امیر بنے، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ النبی بنے، تو آپ کے دائیں طرف حضرت عمر ہوتے تھے اور آپ کے بائیں طرف حضرت عثمان۔ اسی طرح یہ ان کے مشیر چلتے جاتے اور چلتے رہے ہیں بعد تک۔ آگے کہا ہے کہ یہ جو مشورہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنتوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس نے مشورہ کر لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ خیر کو کبھی گم نہیں کرتا، اور جو مشورہ نہیں کرتا اس کے گم ہو جانے کا، اس سے خیر کا گم ہو جانا کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ تو وہ خیر کو کبھی گم نہیں کرتا جو مشورہ کرتا ہے، اور جو مشورہ نہیں کرتا وہ خیر کو پانے میں اس کا کوئی یقینی نہیں ہے کہ وہ خیر کو پا لے گا۔ تو مشورہ ایک سنت عمل ہے اور اس میں بہت بہتری ہے، بہت فوائد ہیں اور بہت کچھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اس معاملے میں، جو میں نے بیچ میں حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر میرے دو وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور زمین پہ میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ اور زمین پر جو میرے مشیر اور وزیر ہیں وہ کیا ہیں؟ کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اس حدیث سے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ والی اس روایت کی کیا ہوتی ہے؟ تائید اور وہ ملتی ہے۔ بہرحال یہ حکم تمام صحابہ کے لیے عمومی ہے کہ سب کے سب کو آپ معاف کر دیں، جن سے مشورہ پہلے ہوتا تھا ان سے اب بھی کیجئے، اس خطا، اس غلطی اور اس نقصان کے بعد ان سے مشورہ بند نہ کیجئے۔ یہ بھی ان کی دل جوئی ہے، اگر آپ ان سے مشورہ چھوڑ دیں گے تو وہ ہمیشہ دل میں اس بات کی ندامت رکھیں گے کہ ہم نے اس غلطی کی بنیاد پر کیا ہوئی، ہم سے یہ نعمت چھن گئی کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں اور مشاورت میں اب ہم شریک نہیں ہوتے۔
تو آپ ان کو اپنی مجلس سے بھی باہر نہیں کریں گے، اپنے باتوں میں ان سے مشورہ بھی کریں گے اور ان کی دل جوئی کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور کو سفارش کی گئی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ ہو گیا، بات ہو گئی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ نے عزم کر لیا، کسی کام کے کرنے کو پختہ ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اسباب اختیار کر کے اسباب پر بھروسہ نہ کرنا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر لی، خیر معلوم ہو گئی، پھر بھی بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ عزم کر لیں تو اس کے بعد پھر کیا کریں؟ آپ اس بات پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آیت مشورہ میں فَإِذَا عَزَمْتَ سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر ان کا اتباع کرنا مراد ہے۔ صاحب رائے سے مشورہ کرنا اور پھر اس مشورے کی پیروی کرنا، یہ مراد ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، کیونکہ مشورہ تو امت کو سکھایا جا رہا ہے نا، تو امت کو جب خیر کی بات مشورے سے معلوم ہو جائے، خیر والوں کے ذریعے سے خیر پہنچ جائے، تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اسی آیت سے اور اسی فَإِذَا عَزَمْتَ سے اور اس روایت کی بنیاد پر یہ جو ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے، اتباع اور پیروی کی جاتی ہے، اسی بنیاد پر کہ وہ جو کچھ کہنے والے ہیں وہ اس فن کے کیا ہیں؟ ماہر ہیں، قرآن کے، حدیث کے، اپنے فن کے ماہر ہیں، اور ان کی رائے کیا ہے؟ معتبر ہے۔ ان کی رائے کیا ہے؟ معتبر ہے۔ ان معاملات میں جن میں قطعی نصوص نہیں ہے، تو ان میں کسی امام کی، کسی خیر والے، اچھی رائے والے بندے کی پیروی اور اتباع کرنا، یہی تقلید ہوتی ہے۔ یہی کیا ہوتی ہے کہ بھئی میں نے فلاں سے پوچھا تھا، وہ سمجھدار ہے، صاحب رائے ہے، صاحب مشورہ ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے، میں اس لیے اس بات پر عمل کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہوگی؟ تو اب اگر ائمہ کی کوئی بات مانی جاتی ہے، وہ باتیں جو قرآن اور حدیث میں صراحتاً نہیں ہیں، تو یہ کوئی گناہ کی بات فَإِذَا عَزَمْتَ سے مراد یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا کہ اس سے مراد اہل رائے اور اصحاب رائے سے مشورہ کرنا ہے جو مشورے کے اہل بھی ہوں۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ہر حال میں توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر کرنا ہے۔ اور ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی ایسے اعتماد کرنے والوں سے، متوکلین سے جو بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہیں، اللہ کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ محبوب ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں جو مشورہ بھی کرتے ہیں اور پھر توکل کس پر کرتے ہیں؟ اسباب اختیار کرتے ہیں اور پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ جو اس کے برعکس ہیں اس کو حکم بھی صاف پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو مشورہ بھی کرتے ہیں، رائے بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ ایک اللہ کی ذات پر، دنیاوی اسباب پر پوری طرح اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد ان کا صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور دنیاوی چیزوں کو وہ اسباب کے درجے میں رکھتے ہیں۔